روز ازل اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ہڈیوں کے پنجرے کو اپنی خاطر چن لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ انسان جب اس دنیا میں آئے گا، اس دنیا میں آ کے وہ اس میں اللہ ذات سے جڑ جائے گا، چپک جائے گا، نہ اس کا وجود اس اسم سے جدا ہو سکتا ہے، نہ وہ اسم اس وجود سے جدا ہو سکتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرے گا تو خواب کے اندر اسے وہ نظر آئے گا، وہ آنکھیں کھولے گا تو اس کو ہر جگہ پر وہ نظر آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے باطنی آنکھیں عطا کرے تو وہ اس کو اپنی ذات کے اندر بھی دیکھے گا، اپنی ذات سے باہر بھی دیکھے گا، ہر سو اس میں اللہ ذات اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوگا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس میں اللہ ذات کے دیدار کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوگا، اس کی پیاس ہی ختم نہیں ہوگی، اس کی تشنگی ختم نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ اس بات کی تڑپ میں ہوگا کہ کب اس کو وہ جلوہ نظر آئے، اس جلوے کے بغیر اس کا کبھی گزر نہیں ہو سکتا۔ ایسا بندہ جس کو روز ازل اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی خاطر چن لیا ہوا ہے، ایسے عاشق، ایسے فقیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت اتار کے یہ بولا کہ آپ ایسے بندے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ایسے بندے کے ساتھ آپ کبھی ان سے آنکھیں مت چراؤ، ان سے آنکھیں مت پھیرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ الا اللہ کی ضرب نے ایسے عاشقوں کے وجود کو اتنا شکستہ کر دیا ہوا ہے، وہ ٹوٹا ہوا نفس، وہ ٹوٹا ہوا عاشق، اس کی دلجوئی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں آیت مبارک اتاری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ آپ ایسے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ایسے بندوں کے ساتھ دلجوئی کرو۔ وہ لوگ کون ہیں؟ آج کی ویڈیو میں دو چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر ایک تو یہ چیز کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے اس ہڈیوں کے پنجرے کو بڑے مقصد کے لیے چن لیا تو 5 موت سے اس دنیا میں آ کے تم ضرور دیکھو گے۔ اور نمبر 2 یہ چیز، وہ لوگ کون تھے جن کی دلجوئی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا۔ آپ نے سنا ہوگا اصحاب صفا، مسجد نبوی کے برآمدے میں چبوترے کے اندر کچھ لوگ تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھا، انہوں نے مسجد نبوی کے چبوترے کو اپنا گھر بنا لیا۔ وہی صفا، وہی چبوترا، وہی برآمدہ ان کی پہچان بن گیا۔ ایسے لوگ جن کے پاس گھر نہیں تھا لیکن وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد میں گم رہتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے تو وہاں پر آ جاتے تھے، نماز کے بعد ذکر ہوتا تو وہاں پر بیٹھتے تھے، ذکر کر کے سرکار گھر چلے جاتے تھے تو وہ چبوترے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اصحاب صفا، جن کے اندر ایک بہت ہی مشہور نام ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصحاب صفا تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت اتاری، سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے دور نہ ہٹو جو صبح و شام میری تسبیح کرتے ہیں، جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں۔ یہ لوگ مجھے پکارتے ہیں اور اس بات کی آس رکھتے ہیں کہ میں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لفظ ہے وجہ کا، یریدون وجہ، کہ میرے دیدار کی تانگ کرتے ہیں، میرے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، میری رضا کی طلب کرتے ہیں۔ ایسے بندوں سے دور مت ہٹیں، ایسے بندوں سے نگاہیں مت چرائیں، ایسے بندوں سے پیچھے مت ہٹیں، بلکہ ان کے درمیان جم کے بیٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بیٹھنے کا بولا۔ ان میں حضرت سلیمان فارسی، آپ نے بڑا فیمس نام ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ایمان سوریا ستارے جتنا دور چلا جائے، اتنا دور ہو جائے ایمان، تو ایک شخص ہے کہ تب بھی ایمان کو حاصل کر لے گا۔ وہ کون تھا؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مولا علی علیہ السلام سے منسوب ایک روایت ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے، یہ ہماری اہل بیت کے اندر سے ہے۔ سلیمان جو ہے نا، اس کو اتنا مقام اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہوا تھا کہ سرکار بول رہے ہیں کہ یہ ہماری اہل بیت کے اندر سے ہے، یہ جدا نہیں ہے، اس کے اندر ہماری روح بستی ہے۔ وہ تن تو دوسرا ہے لیکن روح اس کی ہماری روح کے ساتھ مکمل طور پر بدل چکی ہے، یہ اہل بیت کا بن چکا ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ کون جانتا ہے؟ کون ہے اس دنیا میں جو سلیمان کو جانتا ہے؟ کون ہے اس دنیا میں جو سلیمان کی مانند ہے؟ کون ہے؟ یہ تو بالکل مثال اس کی ایسے ہے جیسے یہ حکیم لقمان کی مانند ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے بولا، اس نے علم اول اور علم آخر حاصل کیا، اس نے کتاب اول اور کتاب آخر، یعنی پہلی کتاب بھی اور آخری کتاب کو بھی پڑھا۔ سلیمان ایک سمندر کی طرح گہری ذات ہے جس کو کوئی کبھی سمجھ نہیں پائے گا، جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ اصحاب صفا تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے تن میں ایسی سول بستی تھی
جس نے صرف اور صرف عالم ارواح کے اندر رب کی ذات کو رکھا تھا۔ ایسے لوگ معاش تلاش کرنے کے لیے، روزی تلاش کرنے کے لیے بھی نہیں نکلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان کے سر پر، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا کرتے تھے، خود دلجوئی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا کہ ان سے محبت کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ۔ تو سلیمان فارسی انہی لوگوں میں سے وہ بندے ہیں جن کے اندر ایک ایسی سول موجود ہوتی ہے، جس سول کو، جس پنجرے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کی خاطر چن لیا ہوتا ہے، جس کو اس دنیا میں آ کے کسی چیز کا ہوش باقی نہیں رہتا۔ تو ایسی جو روح ہے، اگر اس وقت بھی اس دنیا میں آئے تو 5 معجزے وہ اپنی زندگی میں ضرور دیکھے گا، جو بہت ہی بڑے معجزے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا معجزہ وہ خود کو اور خدا کو، دیکھو اسٹیٹس کی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس مقام تک پہنچے، ہر کسی کا درجہ الگ الگ ہے۔ عالم ارواح کے اندر جب یہ سلیکشن ہوئی تھی تو تمام روحیں صف در صف کھڑی تھی، اپنے اپنے درجے اور مراتب کے حساب سے سب نے الست کا جواب دیا تھا۔ سب ایکول نہیں تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کی مثال دی جا رہی ہے ویسی ہی روح آئے، نہیں، اللہ کے اولیاء بھی اللہ کے چوزن ہیں، اللہ کے چوزن بندے بھی اللہ کے جو ہے نا وہ نیک لوگ ہیں۔ ایسی روحیں بھی اس دنیا میں قیامت دن تک آتی رہیں گی۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے اس دنیا میں، آج بھی اس دنیا میں آئے گا، تو 5 معجزے وہ اس دنیا میں آ کے ضرور ہی دیکھے گا۔ سب سے پہلا، خود اور خدا کو کبھی بھی جدا نہیں پائے گا۔ جیسے انسان اپنی ذات کو فیل کرتا ہے نا، اپنی ذات کو محسوس کرتا ہے، اپنی ذات سے کلام کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے فکر مند ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ رب کی ذات کو پائے گا۔ دوری نہیں ہوگی، رب اتنا قریب ہوگا اس کے، بالکل جیسے رب نے فرمایا ہوا نا کہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب، جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ تو واقعی وہ لوگ رب کو ایسے فیل کریں گے، ان سے ان کا خدا جدا نہیں ہوگا۔ وہ جیسے خود کو فیل کر پا رہے ہیں، اسی طریقے سے رب کی ذات کو بھی وہ اپنی ذات کے اندر فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس کا رب اس کو سنتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ وجہ، وہ اس چہرے کی، اس ذات کی، اس اسم اللہ ذات کی جلوے کے لیے ہر وقت تشنگی میں رہتے ہیں۔ ان کو وہ دیدار ہوتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ ایسے بندے تو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر میں رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر ایک تو یہ چیز کہ ان کی جو فیل کی طاقت ہے نا، جیسے انسان خود کو فیل کرتا ہے، یہ بہت بڑا معجزہ، اپنے رب کو وہ ویسے اپنے ساتھ فیل کریں گے۔ اور دوسرا، یہ پوری کائنات ان سے محبت کرے گی۔ کیوں کرے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک کو بولا کہ آپ ان کے ساتھ دلجوئی کریں، ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کریں گے تو پوری کائنات ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے گی، محبت کرے گی۔ یہ جتنے اس کائنات کے اندر موجود اللہ کے ولیاں، ہر در اس کے لیے کھلا ہوگا، یعنی وہ کسی بھی درگاہ پر چلے جائیں، کسی بھی ایسی آستانے پہ چلے جائیں، آگے سے اس کو جواب دیا جائے گا، اس سے محبت کی جائے گی، اس کو لاڈ کی جائے گی، اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ کائنات اس کے لیے چیزوں کو مینیفیسٹ آسانی سے کرے گی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کائنات کے اندر موجود پرندے اس سے محبت کریں گے، اس کائنات کے اندر موجود جانور اس سے محبت کریں گے۔ ایک لگاؤ ہوگا نیچر کو اس کے ساتھ، کیونکہ اس کے وجود کے اندر ایک ایسی سول ہے۔ ابن عربی تو یہاں تک کہتے ہیں نا کہ انسان کے وجود کے اندر جو ہے نا، یہ ایک چھوٹا عالم بستا ہے، اور یہ ہماری یہ یونیورس ایک بڑا عالم ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ اس کو ویژوائز کر لیں کہ جیسے ایک بڑا انسان یا بڑی سول یہ کائنات ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سول تم جو الگ سول ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کے مظہر ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ڈیپلی انگیج ہیں۔ تو ہر شے ایسے بندے سے محبت کرے گی، اس بندے کو دیکھیں گے کہ آپ کے اگر ایسا بندہ ہے جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ والا مقام لکھا ہوا ہے، ہر شے اس سے محبت کرے گی۔ تیسرا ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ دیکھو، انسان جب کسی بھی چیز میں کثرت کرتا ہے تو انسان تھک جاتا ہے۔ انسان نوافل پڑھے، انسان تھک جاتا ہے، انسان تسبیح کرے، انسان تھک جاتا ہے، انسان زیادہ درود پڑھے، انسان تھک جاتا ہے، انسان مشقت سے بھی تھک جاتا ہے۔ لیکن ایسا بندہ کبھی اس کا گلا خشک نہیں ہوگا، کبھی اس کی زبان نہیں تھکے گی، کبھی اس کے اعصاب جواب نہیں دیں گے، کبھی اس کی روح کمزور نہیں ہوگی، کبھی اس کا نفس اس کی ذات پر حاوی نہیں ہوگا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذکر میں کثرت کرنے کے باوجود بھی وہ فریش ہوگا، اس کی سول ہمیشہ طاقت میں ہوگی، وہ کبھی بھی اکتائے گا نہیں، اکتاہٹ اور مشقت اس کو فیل نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ کثرت کر پاتے ہیں۔ عام بندہ اگر کوشش کرے کثرت کرنے کی، وہ کثرت نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ سے بولا جائے نا کہ صبح و شام رب کو یاد کرتے رہو، تو نہیں کر پاؤ گے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب کرم کرتی ہے انسان پر، ایسا معجزہ ہوتا ہے کہ انسان پل پل اٹھتے بیٹھتے رب کو یاد کرتا ہے۔ چوتھا، ایسے بندے کے لیے تسکین گاہ بن جائے گی تنہائی، ایسے بندے کے لیے تسکین گاہ بن جائے گی گوشہ نشینی، اکیلا پن۔ یہ اس کے لیے سزا نہیں ہوگا،
اس میں وہ اکتائے گا نہیں، لیکن اس کے لیے ایک تسکین گاہ ہوگی جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی ذات کو، رب کو فیل کرے گا، سکون پائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، نبوت سے پہلے جا کے بہت ٹائم وہاں پہ گزارا کرتے تھے، گوشہ نشینی کی حالت میں، رب کے آغوش میں، رب کے حصار میں۔ یہ لوگ گوشہ نشینی، تنہائی اور اکیلے پن کو اپنا مسکن بنائیں گے، تسکین گاہ بن جائے گی، اکیلا پن ان کو کبھی بھی ڈرائے گا نہیں۔ اور پانچواں بہت بڑا معجزہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ سوچتے ہوں گے کیسا بندہ جب فقط اللہ کی خاطر زندگی گزار رہا ہے تو اس کی دنیا کیسے چلے گی، دنیا کا نظام کون سنبھالے گا، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، روزی اس کے لیے کیسا وسیلہ، کہاں سے آئے گی روزی اس کے لیے۔ دیکھو ایسے بندے کی ذمہ داری خود خدا اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں رازق ہوں، رزق میرا کام ہے دینا، تیرا کام ہے مجھے یاد کرنا، میرا عرفان حاصل کرنا، تو وہ دیتا بھی ہے۔ ایسے بندے کا کامل یقین ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو رزق پہنچا دیتا ہے، رزق بھی اس تک پہنچتا ہے، اس کی اولاد کا ذمہ بھی اٹھا لیتا ہے، اس کی عزت نفس کو بھی وہ مجروح نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس دنیا میں بلند مرتبہ بھی وہ لوگ پاتے ہیں اور عزت بھی وہ پاتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا داری اور اس عاشقی کو، عشق کے سفر کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو فقط عشق کے لیے رکھ دیتا ہے، باقی سارے معاملات اس کے وہ خود اٹھا لیتا ہے، اس کی ذمہ داری، اس کے رزق، ہر شے کی ذمہ داری۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن تک آتے رہیں گے۔ ہر کوئی سلیمان تو نہیں ہو سکتا، لیکن سلیمان کے غلام اس دنیا میں بہت ہیں۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر۔